غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے جو 9 ہجری کے اندر اس کا یہ غزوہ ہوا ہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہرقل روم، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنی فوجیں تیار کر رہا ہے، چونکہ شام کے قریب ہے، شام کے اطراف میں ہے روم، تو شام سے جو قافلے آتے تھے زیتون لے کر، تو انہوں نے بتلایا کہ ہرقل تبوک کے مقام پر وہ فوجیں اکٹھی کر رہا ہے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے، اور جو عرب عیسائی تھے انہوں نے ابھارا ہے اس کو۔ تو تبوک یہ شام کے قریب علاقہ تھا، یہاں وہ فوجیں جمع کر رہا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے فوری طور پر حضرات صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا۔ موقع بڑا عجیب تھا، اس لیے کہ عربوں کے ہاں جو تجارت تھی یعنی زراعت تھی وہ تھی کھجور کی پیداوار تھی، اور اس کے پکنے کا موسم بالکل سروں پر تھا، یعنی صرف کاٹنا تھا، کھیتیاں پکی ہوئی تھیں۔ ہمارے بھی زرعی علاقے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جب کٹائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو لوگوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، وہ غمیاں بھی نہیں بھگتاتے، ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ محاورہ مشہور ہے کہ کوئی فوت ہو جائے کسان کا تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کو فریج میں رکھ دو، کٹائیوں سے فارغ ہو کر اس کو دفنائیں گے۔ مطلب اس قدر وہ مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ 6 ماہ بعد کی جو آمدن ہے وہ یہی ہے، اور کھجور تو سال میں ایک پھل ہے، تو سال کی آمدن آپ یوں ہی سمجھیں کہ مہینے کے اینڈ پر تنخواہ دار کی جیب خالی، اب یکم کا انتظار۔ تو بالکل یہی کیفیت تھی، معیشت کا دار و مدار کھجور پر تھا، پکی ہوئی تیار ہے، اور حکم آ گیا انفرو، نکلو۔ تو کتنا بڑا مجاہدہ تھا، یہ نہیں ہے کہ سال بھر کے دانے رکھے ہوئے بینک میں اتنے پیسے بھی ہیں کہ گزر بسر ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں تھی کچھ بھی، بس یہی کھجوریں تھیں۔ اور گرمی شدت کی، عرب کی گرمی تو ویسی مشہور ہے، صحرا الربع الخالی نجد میں وہ تقریباً 55 ڈگری تک اس کا درجہ حرارت پہنچتا ہے۔ تبوک کا سفر وہ دور سارا وہ جو ہے خطہ کراس کر کے شام کی طرف جانا ہے، اور صحرا میں سفر ہے، کوئی ایسی ٹائم نہیں ہے، کوئی کھانے کے لیے اعلیٰ سامان ساتھ میں نہیں ہے، اور تنگی کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون کتنا خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 10,000 مجاہدین کا سامان وہ مہیا کیا، اور 10,000 دینار وہ عطیہ کیے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بم ساز و سامان کے وہ دیے، اور سامان اس کے علاوہ بھی دیا۔ کتنی بڑی رقم، کتنا بڑا دل تھا ان لوگوں کا۔ اور یہی موقع تھا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کل سامان گھر کا اٹھا کر لائے جو تقریباً 4,000 درہم کے برابر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان لا کر وہ عطیہ کیا۔ پھر بھی عالم یہ تھا کہ لشکر والوں کو 2 افراد کو دن کی 1 کھجور دی جاتی تھی، پورا دن اسی پہ گزارنا۔ ہم تو کھانا کھانے کے بعد بھی نا 10-15 کھجوریں بطور تفقع کے کھا لیتے ہیں، تو انہوں نے پورے دن سفر کرنا ہے، اور 1 کھجور آدھی توڑ کر انہوں نے اس کو چوس کر پانی پی کر گزارا کر۔ اور ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک لطیفہ یہ ایک صاحب گئے ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھئی 1 روٹی صبح کھانی ہے، 1 دوپہر 1 شام۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 1 روٹی جو کھانی ہے وہ کھانے سے پہلے کھانی ہے یا کھانے کے بعد کھانی ہے؟ تو ہمارے تو کھانے کے حساب ہی کوئی نہیں۔ اس عالم میں جب یہ وہاں لشکر پہنچا ہے، 30,000 کا مجمع تھا، جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے ایک چشمہ ہے، میرے آنے تک اس سے پانی نہ لینا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم چشمے پر پہنچے تو ایک تسمہ جو جوتے کا ہوتا ہے، مطلب ایک باریک سی ایک لائن وہ پانی کی بہہ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلوں میں تھوڑا سا پانی اکٹھا کیا، کلی کی، وہاں
تو فرمایا کہ وہاں چشمہ ابلنے لگا، اور وہ 30,000 کا جو لشکر تھا وہ جتنے دن وہاں ٹھہرا وہ اپنے پینے کی، وضو کی اور جانوروں کو پلانے کی ضرورت اسی چشمے سے پوری کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا ہرقل روم کے بادشاہ کے اوپر کہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ تو وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی۔ اب یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بڑی مشکل وقت تھا اور معیشت کا دار و مدار کھجور پر تھا، وہ پکی ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر منافقین نے کہاں جانا تھا؟ منافقین تو یہی کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہیں کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ تو جہاں منافقین نہیں گئے وہیں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو پکے سچے مسلمان تھے، اور عذر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے رک جاتے، لیکن بس سستی کا حل ہی کہہ لیں کہ وہ نہ جا سکے۔ وہ جو مختلف طبقات بنے تھے ان ہر ایک کے طبقے کے لیے مختلف آیات نازل ہوئی۔ یہ اس طبقے کے لیے ہے جو پکے سچے مومن تھے، عذر کوئی نہیں تھا، بس سستی کاہلی، اب نکل جاتے ہیں، چلو دوپہر کو چلے جائیں گے، چلو صبح چلے جائیں گے، بس یہ کرتے 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 وقت گزر گیا اور واپسی شروع ہو گئی، تو یہ نہ جا سکے۔ یہ ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے۔